مولانا حماد رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی بتائیے. خیریت سے ہیں؟ فارغ ہیں حضرت؟ جی بتائیے. اچھا، مطلب کتنے دیر تک فارغ ہیں؟ میں بھی ذرا کہیں ہوں بیٹھا ہوا، ابھی تھوڑی دیر میں مطلب پھر بھی کتنا دیر؟ میں 15-20 منٹ؟ بتائیے آپ. 10 منٹ 15 منٹ میں. جی جی. تو مولانا بتائیے. حماد رضا صاحب، میں پوچھ رہا تھا جو حسام الحرمین میں جو فتویٰ دیا گیا ہے علماء دیوبند پر، یہ فتوے جو کفر لگایا گیا ہے، یہ قطعیات میں سے ہے کہ ظنیات میں سے ہے؟ جی نہیں، یہ نہیں، یہ بالکل واضح طور پر ہے نا. جی بالکل واضح ہے نا ان کا تو فتویٰ. بالکل کیا بول رہے ہیں حضرت؟ ذرا زور سے بولیں. ان پہ تو واضح ہیں کہ تو بالکل کلیئر فیصلہ ہے ان کے اوپر کہ فتویٰ دے نہیں، چکے ہیں. وہ نہیں بول رہا ہوں حضرت، میں وہ نہیں بول رہا ہوں. ہوں. کلیئر اور واضح یہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں، بولا یہ قطعیات میں سے ہے یا ظنیات میں سے ہے فتوے کفر جو لگایا؟ آپ ہیں کہاں سے؟ آپ ہیں کہاں سے؟ میں گجرات سے ہوں. جی. اچھا، تو آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں پہلے تو یہ بتائیے. میں اہل سنت جماعت دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا، جی تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے جو دیوبند سے جی. کلیئر، جو دیوبند سے ہے وہ کلیئر فیصلہ ہے. جو دیوبند سے ہے وہ خارج ہے، خارج ہے اہل سنت سے. جو یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ کو، یہ قطعیہ نہیں ایک نہیں نہیں. اب نہیں سن رہے ہیں حضرت. اب میں دیوبند بول دیا ہوں تب سن نہیں رہے ہیں آپ. میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں وہ خارج ہے کیا ہے، میں اتنا پوچھ رہا ہوں اس پر جو فتوے کو لگایا گیا ہے یہ قطعیات میں سے ہے یا ظنیات میں سے ہے؟ میں آپ کو 10 منٹ میں کال کرتا ہوں. آپ نے بولا کہ میں 15 منٹ فارغ ہوں، ابھی بولا 10 منٹ بند کرتا ہوں. اب لاجواب ہوئے تو اب حضرت دیکھیں، اس طرح فتویٰ نہیں لگایا جاتا. کسی کی بات پر اندھی تقلید کر کے کسی مسلمان کو اگر کافر کہہ دیا جائے، آپ کو پتہ ہے آپ عالم ہیں کہ فتوی کفر خود پر لوٹتا ہے مولانا حماد رضا صاحب. جی. تو اسے پھر نہیں کرنا چاہیے نا. آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ کیسے لگا سکتے ہیں فتویٰ؟ ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے ابو طالب، ایمان ابو طالب پر، پتہ ہے حضرت؟ دیکھو صاحب نے فون کاٹ دیا. یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے اپنے مسلک کے امام اور خطیب اور مفتی اور عالم. ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ دیوبند کے اکابر پر جو فتوی کفر لگایا گیا قطعیات میں سے یا ظنیات میں سے ہے. اب اندازہ لگائیں سامعین، خود پتہ نہیں ان کو، بس کسی نے کہہ دیا تو اس کے پیچھے دوڑو آنکھیں بند کر کے، چاہے وہ دوڑنے والا فتوی کفر کے پیچھے کفر تک پہنچ جائے. ایسا دھرم اپنائے ہوئے ہے سب کہ بس کوئی جواب نہیں ان کے پاس. دیگر کے متعلق ان کے اعلیٰ حضرت نے فتوی کفر لگایا ہے اور قطعیات سے ثابت کر کے، لیکن اس کے متعلق ان کے یہاں تعبیر پیش کی گئی ہے کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام تکلیف ہوگی، اس لیے اس کے کفر پر سکوت اختیار کیا جائے. اور علماء دیوبند کا کفر جو ہے لوگ فتوی لگاتے ہیں جو وہ قطعیات سے نہیں ہے. پھر بولتے ہیں من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، جو ان کے کفر پر شک کرے گا کہ کافر ہو جائے گا. جس کا کفر اس کا اعلیٰ حضرت قرآن اور حدیث بخاری شریف ثابت کر رہا ہے، اس پر سکوت کرنا تو ایمان ہے. نبی علیہ وسلم کو سکون پہنچانا ہے، محبت کی نشانی ہے اللہ کے وسلم سے، عشق کی نشانی ہے، تکلیف نہ پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور جن کا کفر قطعیات ثابت نہیں ہے ان پر اگر خاموش بھی رہے تو بھی کافر، شک بھی کرے ان کے کفر تو بھی کافر. یہ ہے ان کا دھرم، یہ ہے ان کا دین، یہ ہے ان کا مذہب. اتنی سی بات سے ہر سامعین جو ہیں یہ سن کر کے اتنی سی بات پر اور اتنی جو گفتگو ہوئی ہے، اس سے ہی سامعین کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ اہل حق ہیں کون اور کن کا شیوا تھا فتوی کفر لگانا مسلمانوں کے اوپر. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا، سیرت مجد الفسانی جو پروفیسر مسعود صاحب کی کتاب ہے، یہ مسلک کے اعلیٰ کی بڑے پائے اور چوٹی کے عالم ہے. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، فقہاء کرام، ان پر ایک زمانے میں فتوی کفر لگایا گیا تھا، لیکن اس کفر کو اس وقت کے ذی شعور، باعقل، بافہم اور جو ہے عمیق علم رکھنے والے جو ہے اس فتوی کو ٹھکرا دیا تھا، فتوی کفر کو. وہی ہم کہتے ہیں کہ تمہارے مجدد کے فتوی کو ہم کیوں جوتے کے نوک سے ہم کیوں نہیں ٹھکرا سکتے اس کو.
اس لیے سمجھنا چاہیے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بچا نہیں ہے. ابھی بولا ہے کہ میرے پاس 15 منٹ ٹائم ہے، جب لاجواب ہوا بولا کہ 10 منٹ بعد فون کرو.